درجہ قابل احترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، جس درود پاک سے آج ہم نے خطبہ جمعہ کا آغاز کیا، یہ وہ بابرکت، یہ وہ محبت، پیار، عقیدت و چاہت بھرا درود ہے جو اہل مدینہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہو۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے اہل مدینہ کو ان کلمات سے حضور کی خدمت اقدس میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے سماعت فرمائی، اور واپس تشریف لا کر جب آپ دورہ حدیث شریف درس حدیث پڑھاتے تو آغاز درس اسی درود مبارکہ سے فرمائے، اور ہمارے استاذ گرامی استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ قبلہ مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ بھی جب ہمیں درس حدیث شریف ارشاد فرماتے تو آغاز درس حدیث اسی بابرکت درود پاک سے ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس درود پاک کی برکت نصیب فرمائے، اور اس درود کی نسبت سے اللہ پاک ہم سب کو مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ پاک نے ہر زمانے میں جس پیغمبر کو بھی بھیجا، اللہ کا ہر نبی اسلام ہی کی دعوت لے کے آیا، اور اب اسلام کا آخری، حتمی، قطعی اور قیامت تک باقی رہنے والا جو اس کا ایڈیشن، جو اس کی صورت ہے، وہ وہی ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور اللہ پاک نے اس دین کو فطرت کے عین مطابق، جو انسان کی فطرت ہے، اسلام کے احکام اسی کے مطابق ہمیں عطا کیے گئے۔ انہی اہم احکام میں سے ایک حکم نکاح کرنے کا بھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نکاح کی اہمیت اور اس حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا ہدایات دی، ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اصل مقصود یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ اس عظیم سنت میں، جو صرف سنت محمدی نہیں ہے، جو صرف سنت مصطفی نہیں ہے، جو صرف سنت خاتم الانبیاء والمرسلین نہیں، بلکہ اللہ کے کم و بیش ایک آدھ استثناء کے علاوہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی نکاح سے پہلے ہوا، اگرچہ حدیث میں ہے کہ جب آپ قریب قیامت آئیں گے تو زمین پہ آ کے نکاح بھی فرمائیں۔ ایک آدھ استثناء کے علاوہ اللہ کے سارے انبیاء اور مرسلین نے نکاح فرمائے، بلکہ سورہ رعد 13ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، آیہ نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ نکاح کیوں کرتے ہیں، ان کی بیویاں کیوں ہیں، ازواج کیوں۔ سورہ رعد آیہ نمبر 38 اللہ رب العالمین اس اعتراض کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے رسالت محمدی پہ اعتراض کرنے والوں، ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی ایک رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان رسولوں کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی۔ اگر ان انبیاء کی ازواج اور اولاد ان کی نبوت و رسالت کے لیے مانع نہیں ہیں، رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر ازواج محمدی، ازواج مصطفی اور ذریت محمدی، اولاد محمدی
وہ رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی راہ میں رکاوٹ کیسے بن سکے؟ گویا بتایا گیا کہ نکاح کرنا، اولاد کا ہونا، یہ تو اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے، اور حضور سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین نے اس حوالے سے اپنی امت کے سامنے بڑا واضح، بڑا خوبصورت، بڑا جامع اور بڑا حسین و جمیل اسوہ حسنہ پیش فرمایا۔ سورہ روم آیہ نمبر 21 ہم نے خطبہ میں سماعت کی ہے، بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں قرآن پڑھنے والوں کے سامنے رکھا۔ ان نشانیوں میں کیا کیا رکھا ہے اللہ نے؟ آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ مظاہر فطرت، ان سب کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اشارہ کی۔ انہی میں سے ایک نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ، فرمایا اللہ رب العالمین، اللہ رب العرش العظیم، اللہ جو رب الناس ہے، ساری انسانیت، پوری کائنات کا رب ہے، اس کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ مرد عورت کے لیے زوج اور جوڑا ہے، اور عورت مرد کے لیے جوڑا ہے، دونوں کو مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آیات قدرت الہی کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا جوڑا بنا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، خصوصاً مردوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے بیویوں کی صورت میں اپنا جوڑ عطا کر دیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ خاوند اور بیوی یہ ایک دوسرے کے لیے باعث اطمینان ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم تمہارے درمیان اس رشتہ ازدواج میں، خاوند اور بیوی کے رشتے میں ہم محبت اور رحمت کو سمو دیا کرتے ہیں۔ جو دو اجنبی اللہ کے نام پر پاک دامنی کے حصول کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کے لیے جب مل کر زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب نیتیں نیک ہوتی ہیں ہم دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، ہم دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحمت پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، دکھ اور سکھ میں ساتھ دینا، خوشی اور غمی میں، حالات اچھے ہوں یا برے، ہر حال میں اپنے شریک حیات کے ساتھ ساتھ رہنا، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری قدرت کی نشانی ہی تو ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو عقل، شعور اور اللہ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں کو درست استعمال کرتے ہیں، وہ اس رشتے کی خوبصورتی میں رب کی نشانیوں کو ڈھونڈ لیا۔ نکاح کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں ہدایات، ارشادات عطا فرمائے، ان میں سب سے جو پہلی ہدایت اور جو اہم ہدایت ہے کہ جب اولاد قابل نکاح ہو تو پھر اس کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی اس روایت کو محدثین نے ذکر فرمایا کہ حضرت علی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنے کا حکم دیا کہ علی 3 باتوں میں تاخیر مت کر۔ پہلی چیز فرمایا جب وقت نماز آ جائے تو ادائیگی نماز میں تاخیر مت کر، اور دوسری چیز فرمایا جب جنازہ کہیں میت ہو جائے، جنازہ تیار ہو تو پھر ادائیگی جنازہ اور تدفین کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور تیسری چیز فرمایا بے شوہر والی عورت کا جب کف مل جائے، بھلے وہ کنواری ہے یا خدا نخواستہ مطلقہ یا بیوہ ہے، جو بغیر شوہر کے کسی بھی گھر میں ہے، جب اس کا کف، سادہ لفظوں میں مناسب رشتہ مل جائے، ہم آگے چل کے کف کی وضاحت بھی کریں، یہاں صرف اختصاراً حضور نے فرمایا جب بے شوہر والی عورت کا، لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح میں تاخیر مت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوانوں کو یہ تو مطلقاً ہدایت ارشاد فرمائی،
صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5065، نوجوانوں کا نام لے کر اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی، یا معشر الشباب، اے مسلمان جوانوں، اللہ کے رسول کی نصیحت کو دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جماعت شباب، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے دو خصوصیات، دو نکاح کے فائدے یہاں ذکر کیے، اور یہ دو وہ فائدے ہیں جو کردار کی پاکیزگی کی بنیاد ہیں، اور جب تک کسی قوم کا کردار پاکیزہ نہیں ہے وہ دنیا اور آخرت میں کوئی کردار ادا کر سکنے کے قابل ہی نہیں۔ کردار کی پاکیزگی یہ پہلی شرط ہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو، میں نے گزشتہ ماہ کریم میں اور اس سے پہلے بھی بارہا توجہ دلائی کہ رسول اللہ کا جو منصب نبوت ہے، اس منصب نبوت کا ایک لازمی تقاضا جو قرآن تکرارا ذکر کرتا ہے، وہ تقاضا وَيُزَكِّيكُمْ، اللہ کے رسول پاکیزگیوں کی خیرات بانٹنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ دلوں کو، نگاہ کو، دماغ کو، ظاہر کو، باطن کو، اندر کو، باہر کو، جسم کو، روح کو، اللہ کے رسول پاکیزگیاں اور طہارتیں بانٹنے کے لیے۔ ان پاکیزگیوں، ان طہارتوں کی تقسیم کا ایک ذریعہ وہ ہے جو حضور نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، جماعت نوجوانہ جو نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ فرمایا جب نکاح کر لو گے دو فائدے تمہیں ملیں گے، تمہاری نگاہ بھی جھکے گی اور تمہارا کردار بھی پاکیزہ ہو جائے گا، شیطان کے لیے تمہیں ورغلانا مشکل ہو جائے گا، طاغوتی قوتیں، شیطانی طاقتیں جو تمہارے کردار کے قلعے کے اندر جو ہے وہ دراڑ پیدا کرنا چاہتی ہیں، دراڑ اور رخنا ڈالنا چاہتی ہیں، اگر محمد الرسول اللہ کی، معلم کائنات کی، مزکی امت کی، امت کو پاکیزہ کرنے والے محبوب آقا کی اس وصیت کو فرمایا یاد رکھو گے تو شیطانی قوتوں کے لیے تمہارے کردار کے قلعے میں رخنا اور دراڑ ڈالنا قریب قریب ناممکن ہو جائے۔ اغض للبصر، تمہاری نگاہ بھی حدود کی پابند ہوگی، وہ جھکنا جانے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تمہاری سیرت، تمہارے کردار میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، سو نکاح کر۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، شروع میں عرض کی اسلام دین فطرت ہے، اس کی ہر تعلیم، ہر حکم انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت انسانی کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ جتنا اللہ نے آپ کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے اور ان میں سے اہم ترین علم وہ فطرت انسانی، وہ بشری جذبات، انسانی جذبات اور خواہشات کا علم ہے، وہ برائی کی طرف کیسے جاتی ہیں اور انہیں برائی سے موڑ کے نیکی کی طرف کیسے لایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، معاشی حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں، کوئی اور مشکلات ہیں، فرمایا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے وہ کثرت سے روزے رکھا کرے، نفلی روزے۔ جو اپنے حالات کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا، حضور فرماتے فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإن لہ وجاء، یہ روزہ اس کے کردار کی پختگی، مضبوطی، بلندی اور پاکیزگی میں ایک ڈھال کا کردار ادا کرے گا۔ یہ شیطان کی سازشوں اور شیطانی خواہشوں کے سامنے بند باندھے گا۔ رسول اللہ نے یہ دونوں نصیحتیں، ایک نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرپرست ہیں اور خصوصاً عورتوں کے، بچیوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے یا دیگر ان کی جو رشتہ دار ان کی سرپرستی میں ہیں، ایک نصیحت اللہ کے رسول نے ان سرپرستوں کو بھی فرمائی۔ یہ تو خود نوجوانوں کو نصیحت فرمائی، اور چونکہ دین اسلام میں نکاح میں اور معاشرتی زندگی میں امتیازی، نمایاں اور مرکزی حیثیت مرد کو حاصل، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کا رخ ان کی طرف رکھا۔ عورتوں کی سرپرستی والدین کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں، قریبی رشتہ دار کرتے ہیں، انہیں حضور نے کیا نصیحت فرمائی؟
سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. اے سرپرستان خواتین، وہ بھلے بیٹیوں کے باپ ہیں، بہنوں کے بھائی ہیں، یا کسی کی اور عزیزہ، کوئی بھتیجی، کوئی بھانجی، کوئی اور خاتون یا بیٹی یا بچی جس کی سرپرستی میں ہے، اسے حضور کا یہ ارشاد ضرور سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول کے ارشادات صرف سننے، صرف یاد رکھنے نہیں، دراصل یہ عمل کرنے کے. اگر ہم عمل کریں گے تو دین، دنیا اور آخرت کی برکات نصیب، اور اگر عمل سے پیچھے ہٹیں گے دین، دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات سے محروم رہ جائیں. حضور فرماتے جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جو تمہاری سرپرستی میں بیٹی ہے، بچی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے اخلاق بھی تمہیں پسند ہیں اور دین بھی تمہیں پسند ہے. دین سے مراد اس کی دینی معاملات، اپنے فرائض کی ادائیگی، اپنی عبادات، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی فرما برداری، وہ دینی معاملات میں بھی بہتر ہے اور اس کے اخلاق بھی بہتر ہے. اس میں اخلاقی برائی بھی نہیں ہے اور دینی حوالے سے بھی وہ اچھا ہے. اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں فزوجوہ، جب ایسا رشتہ آئے تو نکاح کر دیا. وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ عَرِيضٌ اور كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد پھیلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس نصیحت پہ عمل نہ کرنے کی صورت میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی معاشرے میں، جب نکاح مشکل ہوتا ہے، جب معاشرہ من حیث المعاشرہ، سوسائٹی ایز اے سوسائٹی نکاح کو مشکل سے مشکل کرتی چلی جاتی ہے، پیچیدہ سے پیچیدہ کرتی چلی جاتی ہے، اسے کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ کرتی چلی جاتی ہے، پھر سیدنا رسول اللہ فرماتے ہیں پھر معاشرے میں فساد عریض، پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے، خیر ایسے معاشرے سے روٹتی چلی جاتی ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5090، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربع. سب کو حضور نے نصیحت کی، نوجوان مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، اولیاء کو الگ، اور یہاں پھر مردوں کو مخاطب ہو کے، نوجوانوں کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ عورت سے 4 خوبیوں یا 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. 4 اٹریکشنز، 4 جو ہے وہ انسان کے لیے کشش کی چیزیں ہو سکتی ہیں کسی عورت اور خاتون میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کشش مال ہو سکتی ہے، ایک کشش حسب جسے ہم برادری یا آج کی زبان میں سوشل سٹیٹس کہتے ہیں، کسی کا سوشل سٹیٹس ہو سکتا ہے، ولجمالہا اس کی خوبصورتی ہو سکتی ہے، ولدینہا اور اس کا دین ہو سکتا ہے. اب حضور نے یہ ایز اے ہیومن انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کو صنف مخالف کے اندر جو 4 اٹریکشنز ہو سکتی ہیں ایک ایک کر کے گنوائی ہیں. اور پھر رسول اللہ نے نصیحت کیا کی ہے، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. اس حدیث میں اتنا ہی ہے. دوسری روایت میں حضور فرماتے جو کسی عورت سے اس کے مال کے لالچ میں نکاح کرتا ہے، فرمایا اللہ اسے فقر میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے. جو رشتہ نکاح سے مراد بھی ایک بزنس بنا لیا، نکاح سے مراد بھی صرف اور صرف پروفٹ، صرف اور صرف پیسہ، صرف اور صرف دنیاوی مال کا حصول، نتیجہ کیا ہے؟ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں جو مال کے لالچ میں، عورت کی جائیداد کے لالچ میں نکاح کرتا ہے اللہ اسے فقر میں مبتلا کرتا ہے. اور فرمایا جو عورت کی وجہ سے اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، عورت کا خاندان اچھا ہے، معاشرے میں حیثیت اچھی ہے، وہ اس حیثیت کے لالچ میں اس سے نکاح کر تاکہ اس کی عزت بھی بڑھ جائے. اس کی حیثیت معاشرے میں اتنی اچھی نہیں ہے، یہ عورت کی وجہ سے عزت پانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے اللہ اس کی ذلت کو اور بڑھاتے. اور اسی طرح فرمایا جو خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے بعض اوقات اس خوبصورتی میں ایسی بدصورتی چھپی ہوتی ہے کہ جو قابل بیان بھی نہیں ہوا. حضور نے نصیحت یہ فرمائی کہ نکاح کرنا ہے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت سے نکاح کرو، تَرِبَتْ يَدَاكَ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں.
یہ ایک تنبیہ کے طور پر عربی میں جملہ بولا جاتا ہے. حضور متنبہ کر رہے ہیں کہ جو خواہش نکاح رکھتا ہے، ارادہ نکاح رکھتا ہے، اس کی ٹاپ پرائرٹی، اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ جس چیز کو اہمیت دینی چاہیے، سب سے اولین ترجیح وہ دین کو دینی چاہیے. یہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے. اور ہم بطور معاشرہ آج کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سب بہت بہتر ہیں. ہماری نگاہوں میں دولت اور مال کے سوا کسی چیز کی حیثیت رہی نہیں ہے. اور جب مال ہی کو انسان اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے تو یہ مال کی ہوس اور مال کی حرص، یہ تو ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز جو حریص مال ہے، طالب مال ہے، جس کا لالچ ختم ہونے میں نہیں آتا، وہ قبر کی مٹی ہی اس کے لالچ کو بھر سکتی. آج سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو بطور معاشرہ کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر آج ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. ابھی ربیع الاول میں ہم نے خوشیاں منائیں حضور کی آمد کی، متوجہ کیا تھا تب بھی کہ یہ خوشیاں کس چیز کی ہیں. یہ خوشیاں جیسے ذات رسالت مآب کی آمد کی ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر یہ خوشیاں اس پیغام رسالت کی ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے. یہ خوشیاں اس دین اسلام کی ہیں جو رسول اللہ کے ذریعے ملا ہے. یہ خوشیاں اس دین اسلام، اس قرآن، اللہ کے اس آخری پیغام کی ہیں جنہیں ہم تک پہنچنے کا ذریعہ میلاد محمدی ہے. اور اگر ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہیں دے رہے تو پھر ہم نے خوشی منائی نہیں. اللہ ہمیں میلاد کی خوشیاں صحیح طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائے. جب رشتہ ہو بیٹی کا، بیٹے کا، بھائی کا، بہن کا، کسی کا بھی، ان چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھیں. پھر اس کے بعد مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، مشورہ کرنا چاہیے. اور ایسے موقع پر جب رشتے کے سلسلے میں مشورہ ہو تو حدیث میں وضاحت کی گئی کہ کسی کی جو بھی بات ہمارے علم میں ہو وہ ضرور بتانی چاہیے، خصوصاً اگر کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہے، لیکن وہ صرف میری جو ہے وہ ایک اپنی سمجھ لیجئے پرسیپشن، اپنا تصور نہ ہو. واقعی اگر کسی میں کوئی خرابی ہے تو اگر کوئی نکاح کے لیے مشورہ کرے تو اس خرابی کو بھی چھپانا نہیں چاہیے. جن مواقع پر غیبت جائز ہے، کسی کی ایبسنس میں، غیر موجودگی میں برے لفظوں سے یا بری صفت سے تذکرہ جائز ہے، ان میں سے ایک وجہ مفسرین، فقہاء، محدثین، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بیٹے بیٹی، اپنے بھائی بہن کے رشتے کے لیے آپ سے مشاورت کرتا ہے کہ میں فلاں سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس موقع پر اگر کوئی عیب ہو تو وہ بتانا چاہیے. لیکن اگر واقعی عیب، اگر جھوٹ بولیں گے رشتہ خراب کرنے کی غرض سے تو اس کی جو گناہ ہے، جو وبال ہے، وہ اپنی جگہ بھگتنا پڑے. لیکن جو واقعی، جو ایکچوئل اور فیکچوئل صورتحال ہو وہ ایسے موقع پر ضرور بتانا چاہیے. اور پھر سب سے بہترین مشورہ استخارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی تعلیم دی ہے. اور وہ استخارہ وہ جو رقشوں کے پیچھے نمبر لکھے ہوتے ہیں اور جو ٹی وی چینلز پہ عجیب و غریب لوگ بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف نومیرکس کی مدد سے، اعداد کی مدد سے، یاد رکھ لیجئے یہ سنت استخارہ نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا، انفرادی طور پر بھی جو احباب مجھ سے دریافت کرتے ہیں میں متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے استخارے کا طریقہ بتایا، حدیث صحیح میں بتایا. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعائے استخارہ ہمیں یوں سکھائی کہ جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جائے. اس سے اہم معاملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے. لہذا وہ دعائے استخارہ اپنی جگہ عام دستیاب ہے، مل جاتی ہے. اسے دیکھ کر ہمیں ضرور اس معاملے سے قبل استخارہ کرنا چاہیے. نکاح میں کن چیزوں کا اعتبار ہونا چاہیے؟ اس میں جیسے یہ چیزیں جو عرض کی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ عورت کی، لڑکی کی، بیٹی کی، بہن کی رضامندی وہ بھی لازم اور ضروری. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5136، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے اس کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے مشاورت نہ کر لی جائے، تفصیل کے ساتھ اس سے مشورہ کیا جائے. وہ چونکہ شوہر دیدہ ہے، مطلقہ یا بیوہ ہے، وہ اپنا مدعا، اپنا ما فی الضمیر بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے. اس کی مشاورت کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، یہاں تک کہ کنواری کا بھی نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف اذنها،
حضور کنواری بچیاں بے حد حیادار ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات ماں باپ کے سامنے بھی اپنے دل کی بات کرنے پہ خود کو آمادہ نہیں کر پاتی ہیں، اے اللہ کے رسول ان سے اجازت کیسے لی جائے؟ قال ان تسکت، فرمایا اگر وہ خاموش رہے تو کنواری بچی کا خاموش رہنا بھی اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ ساری تفصیل بتائی ہے اور ہمیں اسے ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نکاح میں شریعت میں کف کا اعتبار بھی کیا گیا۔ کف عربی کا لفظ ہے، سورہ اخلاص ہم سب کو آتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ وہی لفظ ہے، اس پہ وقف کرتے ہیں تو یہ کف پڑھا جاتا ہے۔ کف کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی عظمت و شان کا ذکر ہے کہ اس رب کے ہمسر اور اس کے پلے کا کوئی نہیں ہے، اس کا اس جیسا اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں۔ نکاح میں کف کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا حسب، نسب، پیشہ، مال، تعلیم یہ ملتے جلتے ہونے چاہیے۔ سٹیٹس جسے آج ہم کہتے ہیں، عربی میں اسی کو کف کہہ دیا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، زیادہ فرق ہو تو اس میں پھر ذہنی طور پر ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی، آگے چل کر معاملات خراب ہوتے ہیں، لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک انتہائی غلط صورت ہے کہ بعض لوگ اپنی برادری سے باہر نکاح کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ خدا نخواستہ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کا نکاح شادی نہیں ہوتی جی، برادری میں رشتہ نہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ جاہلانہ تصور ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہر وہ باپ، ہر وہ بیٹا، ہر وہ بھائی، ہر وہ ولی اور سرپرست جو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی رشتہ دار عزیزہ کا نکاح صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ برادری کا رشتہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، اور اس خاتون، اس عورت، اس بچی کا بھی وہ مجرم۔ شریعت محمدی میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کف کا اعتبار تب ہے جب موضوع رشتہ دستیاب ہو۔ اگر خدا نخواستہ برادری میں رشتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو ہمیشہ کے لیے آپ جو ہے وہ بٹھا کے رکھیں، خود جہاں چاہے نکاح کر لیں، اور بہن یا بیٹی یا خواتین کے لیے ہم کہہ کے نہیں جی برادری کا ہو تو پھر ہی کریں گے۔ اور بعض جگہوں پر ایسا بھی دیکھنے اور سننے اور پڑھنے میں آیا کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کا، بہن کا رشتہ برادری سے باہر کر دیا تو برادری والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کو خوشی غمی میں بلانا چھوڑ دیا۔ ایسا کرنے والے حرام فعل کے مرتکب ہیں۔ نکاح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے انبیاء کی سنت ہے، دین نے اس کا حکم دیا ہے۔ برادری عرض کی کہ مناسب رشتے دستیاب ہوں تو بہتر ہے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اور اگر اس کی وجہ سے کسی کی زندگی خدا نخواستہ خراب ہو تو یہ فعل حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت نے نکاح کو بڑا سادہ رکھا ہے۔ نکاح کے بنیادی طور پر صرف دو رکن ہیں، ایجاب اور قبول، یعنی ایک جو ہے وہ وکیل لڑکی کا، دلہن کا، وہ دلہا سے کہے کہ میں اپنی بیٹی، اپنی بہن یا اپنی موکلہ تیرے نکاح میں دیتا ہوں، اسے ایجاب کہتے ہیں۔ دلہا کہتے میں نے قبول کیا، اسے قبول کہتے ہیں۔ یہ دو رکن یا جسے فرض کہہ دیتے عموماً، نکاح کے بنیادی ارکان یہ دو۔ گواہوں کا موجود ہونا یہ شرط ہے اور لازمی شرط ہے، گواہوں کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید ارشاد فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1103 درج فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، البغایا التی ینکحن انفسہن بغیر بینہ او کما قال، فرمایا جو گواہوں کے بغیر اپنا نکاح خود کرتی ہیں وہ بدکار ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان عورتوں کو بدکار فرمایا جو نکاح گواہوں کے بغیر کر، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ یہ گواہ بھی شرط ہیں اور حق مہر بھی نکاح میں شرط ہے۔ سورہ بقرہ میں ذکر کر دیا گیا کہ حق مہر مقرر نہ بھی ہو، نکاح تب بھی ہو جاتا ہے، حق مہر کا دینا تب بھی لازم ٹھہرتا ہے، جس کی تفصیلات اپنی جگہ ذکر کی ہیں۔ شریعت نے کم از کم حق مہر کی مقدار 10 درہم رکھی، اور وہ تولے کے حساب سے 2 تولہ 7.5 ماشے بنتی ہے، جو چاندی کے حساب سے ہے، اور اس کی قیمت چونکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لہذا شریعت نے روپے یا کوئی کرنسی مقرر نہیں کی ہے۔ چاندی کی ویلیو 2 تولہ 7.5 ماشے، یہ کم از کم، اس سے کم حق مہر شرعاً ہو سکتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، ان کا حق مہر 500 درہم تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمائی۔
500 درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، یہ 131.25 تولے چاندی بنتی ہے، اور جو اب چاندی کی ویلیو ہے اس حساب سے یہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 4 لاکھ روپے بنتا ہے۔ رسول اللہ نے کسی زوجہ محترمہ کو اس سے کم حق مہر نہیں دیا، اس سے زیادہ بھی دیا ہے لیکن کم نہیں دیا۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حق مہر بھی 500 درہم تھا، اسے جو حق مہر فاطمی یا صداق فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاملے میں آ کے بھی ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے کم از کم کی حد مقرر کی ہے، زیادہ کی حد مقرر نہیں کی۔ جس طرح باقی کاموں میں ہم سنت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اچھی بات ہے، حق مہر کے معاملے میں ہم سنت والے معاملے کو بھی غور کر جاتے ہیں۔ کئی پڑھے لکھے سمجھدار دیندار دین اور قرآن و سنت کا فہم رکھنے والے، انہیں بھی مسئلہ عرض کیا، لیکن جہاں ان کی سوئی اٹکی ہوئی تھی وہ اس سے آگے پیچھے ہونا انہوں نے قبول نہیں کیا، لہذا اس کو بھی دھیان سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو، وضربوہ علیہ بالدفوف، اور دف کے ذریعے نکاح کو مشتہر کیا کرو۔ یہ صحیح سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں جو نکاح کے مستحبات اعلان ہونا تھا کہ سب کو پتہ چل جائے فلاں کا بیٹا اور فلاں کی بیٹی آئندہ سے بطور میاں بیوی رہیں گے، معاشرے کو بھی غلط نظر سے انہیں نہ دیکھنا پڑے، ان کے اخلاق اور کردار پر بھی کسی کو کوئی شک نہ ہو، اور وہ ایک معزز حیثیت سے زندگی بسر کر سکیں، اس حکمت کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نکاح مسجد میں رکھیں۔ الحمدللہ اب لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے، مگر اس میں جو غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کی ضرورت۔ نکاح مسجد میں ہو جاتا ہے اور بعض لوگ مسجد کے آداب کا خیال بھی نہیں رکھتے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور نکاح کے بعد رخصتی پھر جب میرج ہال سے ہوتی ہے تو وہاں پھر ہر حرام کام کیا جاتا ہے۔ نکاح مسجد میں اور میرج ہال میں رخصتی کے موقع پر شریعت کے ہر حکم کی پھر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، یہ باعث نحوست ہے، یہ باعث وبال ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایجاب و قبول ارکان ہیں، حق مہر اور گواہ شرائط ہیں، خطبہ، کلمے، دعا، کوئی میٹھی چیز تقسیم کرنا، یہ سب امور مستحبہ میں سے بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز رہ بھی جائے نکاح تب بھی ادا ہوگا۔ ہمیں ضرورت ہے، اور بالخصوص جو خاندانوں کے بڑے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو اور ان کے احکام کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے۔ مایوں کے نام سے، مہندی کے نام سے، فوٹو شوٹ کے نام سے، بارات کے نام سے ہم حرام اور ناجائز کام اپنے بیٹے اور بیٹی کی رخصتی اور ولیمے کے موقع پر کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے۔ اور یاد رکھ لے جتنا اسراف شادیوں میں ہوتا جا رہا ہے طلاق کی شرح بھی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی موقع ملے کسی دارالافتاء میں یا ہمارے فیملی کورٹس کا چکر لگا کے دیکھیے گا، سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنا اسراف، جتنا تبذیر، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی انڈیا کو دیکھتے ہوئے، ہندوؤں کو دیکھتے ہوئے، غیر مسلموں کو دیکھتے ہوئے، اور ٹیلی ویژن پر آنے والی ان عورتوں، ان ڈراموں اور ان پروگرامز کو دیکھتے ہوئے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر، گھر کا سربراہ مرد کو بنایا گیا۔ اگر شادی کے موقع پر عورتوں کے پیچھے ہم نے اندھا دھند چلنا ہے، آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں یا گھر کی عورتوں کا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہم بیویوں کو خوش کرنے کے لیے نکاح کے موقع پر اللہ کے احکام کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، رسول اللہ کے احکام کو قدموں تلے رونگتے ہیں، صرف اور صرف گھر کی عورتوں کو خوش کرنے کے۔ انہیں تو قرآن اللہ کے رسول نے ناقص العقل والدین کہا ہے، ان کے پیچھے ہم نے چلنا ہے یا آپ نے اپنے گھر کا رہنما بننا؟ الحمدللہ الحمدللہ ایسے خاندان موجود ہیں جو اس موقع پر شریعت کے احکام کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ریشو، وہ تناسب معاشرے میں کم سے کم تر ہوتا چلا جا۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، سمجھیں اور دین پر عمل کریں، نکاح کو آسان بنائیں، فضولیات کے نام پر، اسراف و تبذیر کے نام پر جو کام ہم نے شامل کر لیے ہیں ان کو اس سے نکالیں۔ نکاح آسان ہوگا، معاشرہ پاکیزہ ہوگا۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، بڑی دنیا میں غربت ہے، بڑے لوگ دنیا میں پریشان ہیں، مسلمان بھوکوں مر رہے ہیں، مسلمان زخمیوں کے لیے علاج معالجے کی دوائیں نہیں ہیں۔ خدا کے لیے اپنی دولت کو اچھے کام میں خرچ کیجیے۔ بیٹے اور بیٹی کی شادی پر اپنی دولت کی نمائش کرنے کی بجائے رب کی دی ہوئی اس نعمت کو اچھے انداز سے خرچ کریں۔ لیکن تلخ بات ہے، اور کچھ تلخ باتیں کہنی چاہیے، جو دولت حرام طریقے سے آتی ہے وہ حلال ذرائع پہ خرچ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں دولت حلال ذرائع سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے حلال کاموں اور اچھے اور خیر کے کاموں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔